فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ. در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی یہ سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ. مگر چاہیے اس سے لینے کا ڈھب کچھ. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں سب کچھ ملا کرتا ہے، مگر لینے کا طریقہ ہونا چاہیے. میں نے سورہ نازعات کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ آخر میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اس سے قبل یہ کہ آج 31 دسمبر ہے، کل نئے سال کا آغاز ہوگا. 2023 میں ہم شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. 2022 ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ یہاں ہیں. لوگ جب آپ سے پوچھیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے تو کہنا، کوئی آئے تھے دلی سے، انہوں نے کہا تھا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے بندہ خوش نصیب ہو جاتا. بندہ کیا ہوتا؟ خوش نصیب ہو جاتا ہے. اگر اپنا نصیب اچھا بنانا چاہتے ہو تو اس کتے سے سیکھو جو اصحاب کہف کے ساتھ لگا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کی جو صحبت رہی بزرگوں کے ساتھ، اس کتے کو وہ خوش نصیب بنا دیا کہ کتے تو دنیا میں بہت آئے اور آتے رہیں گے، مگر کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا اور کسی کتے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے، جب نسبت قائم ہوتی ہے تو کتا تھا. ارے انسان تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کا مقام تو بہت بلند والا بنایا گیا ہے. جب وہ کسی بزرگ کی صحبت میں آتا ہے تو وہ خوش نصیب بھی ہو جاتا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے پروردگار عالم اس کا مقام اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہترین مقام عطا فرمایا کرتا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں آنے سے بندہ خوش نصیب ہوتا. یہ جواب ہے آپ کے لیے. تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں یہاں آئے. لیکن وہ لوگ جو آج ایک پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کے مادھیم سے ان کو یہ پیغام دینا ہے. آج آپ کے ساتھ آپ کے بچے بہت سے نہیں آئے ہوں گے. آپ نے سوچا ہوگا لے کر آؤں، نہیں لے کر آیا یا وہ آئے نہیں. وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ 31 دسمبر کی رات ہے اور ویسے بھی سیٹرڈے نائٹ ہے، ویکینڈ نائٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی بڑے مزے کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. تو وہ نوجوان شراب پیے گا، رات بھر جاگے گا، اور یہی نوجوان جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی مقدس راتیں دی، شب برات اور شب معراج اور شب قدر، تو یہ مسجد تک نہیں آتا ہے، اللہ کی عبادت تک نہیں کرتا ہے، یہ نفل نماز نہیں پڑھتا. لیکن جیسے ہی کرسمس کی رات آتی ہے، جیسے ہی ہولی دیوالی آتی ہے، یا جیسے ہی غیر لوگوں کے تہوار آتے ہیں، تو اس کا نفس اسے کھینچ کر لے کے آتا ہے. یہ دنیا کی چکا چوندنی، یہ دنیا جو اسے لبھا رہی ہے، اس کا نفس اس طرف مائل ہوتا ہے. یہ چمک دمک دیکھ کر وہ بھی اپنے گھروں کو کمکمے لگاتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے، سجاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، شاپنگ مال میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، پب میں جاتا ہے، کلب میں جاتا ہے. آج کی رات ایسی ہی رات ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ صوفی مرشدی اذان گاچھی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں بیٹھے، تو آپ تو خوش نصیب ہیں. آپ علماء کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ان کے بیان بھی سن رہے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں. لیکن وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یاد رکھو، جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے یا جو غیروں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے یا غیروں سے مشابہت کرتا ہے،
ان کے لیے قرآن کا واضح اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار نہ کرو، ان سے دوستیاں نہ کرو۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آئی، نبی فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج کی رات وہ رات جاگنے کی نہیں ہے، آج کی رات اگر ہے تو اگر جاگنا ہے تو ذکر الہی کے لیے جاگا جائے، اگر جاگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفل نمازیں پڑھی جائیں۔ قسم بخدا اے نوجوانوں، اے میری قوم سن لو، اگر تم نے اپنے نفس کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیاوی زندگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، جو سرکشی میں رہا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اور یاد رکھو، اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں روکے تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت میں سوال آپ سے بھی ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی ہے، اپنے بچے کو تعلیم کیا دی ہے آپ نے۔ اے میرے نوجوانوں، یہ نوجوانی اس طرح برباد نہ کرو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بچے دیکھیے آپ، یہ تو رات کی بات ہے، آج رات کو جب آپ کل اٹھیں گے 2023 میں آئیں گے تو اسٹیٹس دیکھنا، کوئی کسی شاپنگ مال میں کھڑا ہوگا، کوئی کسی بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں کوئی ٹک ٹاک، کوئی انسٹاگرام کے لیے اسٹیٹس بنا رہا ہوگا، ریلس بنا رہا ہوگا، یہ سب ویڈیوز بنائی جائیں گی اور اس میں بڑی محنت لگتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وقت صرف کریں گے، انہیں وقت کی قدر نہیں معلوم ہے شاید۔ اور میں بتاتا ہوں، ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں، پھر گفتگو کرتا ہوں۔ نوشیروہ کے دور میں کچھ لوگوں نے آ کر کہا نوشیروہ سے کہ ایک نوجوان ہے اور اسے یہ کمال حاصل ہے کہ وہ سوئی جو ہوتی ہے، سوئی، اس کے چھید میں جو ہے سوئیاں نکال دیتا، سوئی کھڑی کرے گا اس کے چھید میں نکال دے گا۔ نوشیروہ نے اعلان کرا کہ بھئی وہ کمال دیکھا جائے۔ آپ دیکھیے ابھی اگر کوئی بندر نچانے والا آ جائے، کوئی ڈانس کرنے والی آ جائے تو ساری بھیڑ دیکھیے آپ بغیر بلائے جمع ہو جائے گی۔ نوشیروہ نے حکم دیا، وہ نوجوان آیا، کہا کمال دکھاؤ۔ اس نوجوان نے سوئی کے چھید میں، ناک میں سوئیاں ڈال دی۔ نوشیروہ نے کہا بہت باریک کمال ہے، وہ بڑی محنت کی ہے، کہا انعام دیا جائے۔ توجہ اسٹیج سے، کہا انعام دیا جائے۔ جب انعام دے دیا، کہا اب اس کے 50 کوڑے مارے جائیں۔ کیا کیا جائے؟ 50 کوڑے مارے جائیں۔ اب آپ سوچو کہ انعام بھی دیا جا رہا ہے، 50 کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں، کمال تو اچھا تھا اس لیے انعام دیا۔ نوشیروہ نے کہا، بڑا پیارا جواب دیا کہ تم نے جو محنت کی اس محنت کی وجہ سے انعام دیا، لیکن تم نے غلط جگہ محنت کی، اس وجہ سے سزا دی، اس وجہ سے سزا دی گئی۔ اے میرے نوجوانوں، تم جو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتے ہو، تم جس طریقے سے آج اپنے اسٹیٹس بنانے کے لیے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو، آج سینما ہال جا کر یا اس کے علاوہ پب یا کلب میں جانے کے بعد یا پبلک پلیسز پہ جانے کے بعد جس طرح تم وقت کو برباد کر رہے ہو، اس بربادی پر بڑی سخت سزا ملنے والی ہے۔ اگر تمہیں زندگی گزارنا ہے تو کسی غیر کی پیروی کرتے ہوئے یا اس کی دیکھا دیکھی میں پیروی کرتے ہوئے زندگی نہ گزاری جائے۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہیں سب سے بہترین کردار وہ عطا کیا جس کو امام الانبیاء سید المرسلین کہا گیا۔ تم ان کو اپنا اسوہ حسنہ، اپنا آئیڈیل بنا لو۔ قسم بخدا جب تم ان کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوال قائم ہوتا ہے مولا ان کی پیروی کرنے سے کیا کمال ملے گا، کیا رفعت ملے گی؟ اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ رب نے فرمایا تم جانتے ہو نبی کی پیروی کرنے سے کیا ملے گا؟
تو سنو، جب رسول اکرم کی پیروی کرو گے اللہ کی محبت مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو۔ اور دوسری بات، نوجوانوں کی تم جوانی برباد کر رہے ہو، کس چکر میں؟ ان جوانوں کے چکر میں جسے سلمان خان، شاہ رخ خان کہا جاتا ہے، انہیں تم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ یہ جو تم فلموں میں دیکھ رہے ہو، یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، تم انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہو؟ جانتے ہو زندگی مختصر ہے، چند دن کی ہے، آئیڈیل بنانا ہے تو کسے بنایا جائے؟ وہ دو نوجوان ہیں، جنگ میں جانا چاہتے ہیں، مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے، کیوں؟ قد کم ہے، ابھی جنگ میں جانے لائق نہیں ہے۔ لیکن محبت رسول کا نشہ ایسا تھا، فرمایا آقا جنگ میں تو جانا ہے، اور پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے قد کو اونچا کرتے ہیں۔ رسول اکرم جب اس محبت کو، جذبے کو دیکھتے ہیں، جنگ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر تجھے جوانی دیکھنی ہے تو صحابہ کی جوانی کو دیکھ، جوانی دیکھنی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کی جوانی کو دیکھ کہ کس طرح محبت رسول میں لٹا دی اور کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ جوانی دیکھنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی دیکھ کہ کس طرح محبت رسول نے گزاری ہے۔ جوانی دیکھنی ہے حسنین کریمین کی جوانی کو دیکھ کہ کس طرح کربلا کے ریگزاروں میں اپنی جوانی کو محبت رسول نے شہادت کے جام سے سرفراز فرما دیا۔ تجھے جوانی دیکھنی ہے تو غوث اعظم کی جوانی دیکھ کہ کس طرح اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے 25 سالہ زندگی جنگل میں گزار دی ہے تاکہ نفس پہ قابو پایا جائے۔ تجھے جوانی دیکھنی ہے تو دور مت جا، جس جگہ بیٹھا ہے صوفی اذان گاچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جوانی دیکھ کہ 14 سال کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے کئی سال تک روزے سے بھی رہتے ہیں اور بھوکے رہ کر بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ کہیں دور مت جا، تجھے جوانی دیکھنی ہے تو اس سربار کی جوانی دیکھ۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ یہ اس لیے کہا میں نے کہ جب بچہ اپنے طفل دور سے گزر کر، اپنے بچپن کو چھوڑ کر جب جوانی کی طرف چلتا ہے، جسے ہم ایڈولسنس کہتے ہیں، جسے نوبلوغت کہتے ہیں، اس وقت اس کا من کرتا ہے میری بھی ایک آئیڈینٹی ہو، میری بھی ایک شناخت ہو، میرے بھی شوق پورے ہوں، میری بھی ضروریات پوری ہوں، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں کہا جائے تو میں بھی ایک گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں، میں بھی دوستوں کا ایک سرکل بنانا چاہتا ہوں۔ مگر ہم نے بزرگوں کی جوانی دیکھی ہے کہ وہ اس جوانی کے عالم میں لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں، خلوت نشینی میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا اگر تمہیں اپنے نفس کو مارنا ہے تو روزے سے رہا کرو۔ جب تم روزے سے رہو گے تو نفس مر جائے گا۔ نفس سے کیوں اتنا لڑا جا رہا ہے؟ نفس سے لڑنے کی اتنی ترغیب کیوں جا رہی ہے؟ وہ اس لیے دی جا رہی ہے، یاد رکھو یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں گمراہ کرتا ہے، یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں بہکاتا ہے، یہ تمہارا نفس ہے جو تم سے کہتا ہے کہ تمہارے بھی دوست ہوں، یہ تمہارا نفس ہے جو تم سے کہتا ہے کہ تمہاری بھی ایک گرل فرینڈ ہو، یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں بار بار گناہوں پر لے کے جاتا ہے۔ مگر اس نفس پر قابو کیسے پایا جائے؟ اس نفس پر اگر قابو پانا چاہتے ہو، بڑی پیاری ایک طریقہ، بڑا پیارا ایک روش بتا کر جاتا ہوں، قسم بخدا اگر وہ روش تم نے اپنا لی، اس طریقے پر قائم رہے تو تم اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہو۔ اور نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین طریقہ قرآن نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ قسم بخدا جب تم سچوں کی غلامی میں آ جاؤ گے تو اس کے بعد اس نفس کے اندر جب کسی بزرگ کی نسبت کا پٹا تمہارے گلے میں پڑا ہوگا تو تم بہک بھی نہیں سکتے، تم کسی کو بہکا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس نسبت کا پٹا تمہارے گلے میں پڑا ہوگا تمہیں پکڑ کر کھینچے گا اور راہ راست پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ اب پوچھو کیسے؟ یاد رکھو اگر نسبت کا پٹا تمہارے گلے میں پڑا ہونا تو پھر شیطان بھی تمہیں نہیں بہکا پائے گا۔ سناتا ہوں، امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، کہتا بھئی اللہ کو ایک مانتے ہو دلیلیں دو۔ امام راضی دلیلیں دیتے ہیں، شیطان ان دلیلوں کا کاٹ کرتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں ایک دم سے اپنے پیر نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف لو لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا مرشدی
یا سیدی طوفان میں ہوں، کیا کیا جائے؟ تو آپ مدد کرتے ہیں کس انداز میں؟ کہتے ہیں امام راضی تو کیوں بحث کرتا ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہے۔ آپ سوچو، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں، خواجہ اجمیری، ان کے بڑے پیارے خلیفہ، بڑے پیارے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر جب زنا کی تہمت لگائی گئی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خود ان کی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری قطب الدین بختیار کاکی کی خود مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور تم جس بارگاہ میں بیٹھے ہو اس بارگاہ کے بارے میں میں نے بہت کچھ سنا، مجھے جناب امتیاز صاحب نے بہت کچھ بتایا اور دل سن کر بڑا خوش ہوا۔ اور یاد رکھو، جب کسی بزرگ کے واقعات کو ہم سنتے ہیں، بزرگ کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دامن میں وابستہ ہونے کے بعد تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور تمہارے اعمال بھی سلامت رہیں گے۔ اور یاد رکھو، چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں پکڑوں بولیں، اشارہ کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اہم چیز، نفس کی بات میں نے کی ہے تو اس پہ ایک اور بات کر دیتے ہیں آپ سے۔ نفس، اللہ اکبر، کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو فرشتوں سے کہا اسجد لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہو تمام نے سجدہ کر دیا کیونکہ حکم ربی تھا، تمام نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں نہیں کیا؟ اس سے پوچھا گیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جانتے ہو جواب کیا تھا؟ اس کے نفس نے جواب دیا۔ اسے کس نے بہکا دیا؟ وہ تو علم والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس کے نفس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ نفس کا جواب ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ یہ نفس ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم بڑے ہو یا چھوٹے ہو۔ یہ نفس جو تمہیں بہکاتا ہے، اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اس پر کیسے قابو پایا جائے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بس اپنی نسبت مضبوط رکھو، اور اس نفس پر جب کنٹرول کر لو گے تو کیا ملے گا؟ اب سنو، اس پر بھی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نوشیروان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ اب بھائی کوئی کیسے کہہ دے کہ آپ جنتی ہیں دوزخی ہیں؟ یہ تو رب العالمین جانتا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ پوری محفل بلائی گئی، اب کوئی نہیں بولتا، جواب دینا ضروری ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ محفل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بتائیے کبھی گناہ کرنے کا من ہوا؟ یہ نفس، دیکھیے یہ من جو ہوتا ہے نا، من جسم کہتے ہیں، من میرا چاہتا ہے، یہ تمہارا من کچھ نہیں ہے، یہ نفس ہے تمہارا، یہ نفس لوامہ ہے جو تمہیں بار بار گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب سنو، نوشیروان سے اس نے کہا بچے نے، کبھی تمہارا نفس تمہارے دل نے کہا گناہ کروں اور پھر تم رک گئے ہو؟ کہا بارہا ایسا ہوتا ہے۔ ایک کنیز تھی میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ صحبت اختیار کروں، لیکن ایک دم سے میں کھچا آیا اور واپس ہو گیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اس بچے نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تم جنتی ہو۔ اس نے کیا کہا؟ تم جنتی ہو۔ یہ فلسفہ یاد رکھنا، جب محفل برخاست ہو جائے، دعا تام ہو جائے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کال لگانا، میسج کرنا، بیٹا آج کی رات کوئی جشن منانے کی رات نہیں، یہ محاسبے کی رات ہے۔ کسی جگہ رنگریلی کرنے مت جانا، کسی مارکیٹ میں یا پب میں گھومنے مت جانا، کسی شاپنگ مال میں مت جانا۔ کیوں کہنا؟ اس وجہ سے کہنا کہ دیکھو جب نوشیروان سے کہا گیا تم جنتی ہو، نوشیروان نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جو اپنی گرفت اپنے نفس پر مضبوط کر لیتا ہے، جو گناہ سے خود کو روک لیتا ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔
اگر تم نے آج اپنے بچوں کو روک لیا اور تم خود بھی گناہ سے رک گئے تو میں کہتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے اور یہ بات سچ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، تو جو گناہوں سے رک گیا اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ تو خود کو گناہوں سے باز رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے اور پھر زندگی گزارو، پھر دیکھو تمہیں لذتیں حاصل ہوں گی۔ خیر گفتگو ختم کرتا ہوں میں کیونکہ وقت میرا پورا ہو گیا۔ آخری بات کہہ کر تم سے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ سبحان اللہ کہتے رہنا، کنجوسی مت کرنا۔ ماشاءاللہ کافی حد تک آپ نے کام کیا اس پہ، سبحان اللہ زور سے کہا، دل میں تو آپ کہہ رہے ہوں گے۔ خیر اس پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ، ایک مرتبہ، یاد کر کے جائیے، جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا۔ کہیے زور سے، سارا مجمع کہے۔ پھر فرماتے جس نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اسے نیکیوں سے بھر دیتا۔ پھر فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، کہیے زور سے سب لوگ، کنجوسی مت کیجئے، بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں۔ حدیث ہے جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے آج سے 1000 سال قبل لکھا تھا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا الحمدللہ جس نے کہا ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ اکبر جس نے کہا آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے نیکیوں سے بھر دیتا ہے رب، لیکن جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ اس کا اللہ کے علاوہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ سوچو آپ، آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں سبحان اللہ کے صدائے کیوں بلند ہوتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے الحمدللہ کہنے پر بھی مثال دی کہ آسمان کے دروازے، اللہ اکبر کہنے پر بھی مثال دی کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ نیکیوں سے پر کر دی جاتی ہے، مگر سبحان اللہ کہنے پر کیا بشارت دی کہ اللہ کے علاوہ ان نیکیوں کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سبحان اللہ کہتے رہا کرو۔ خیر میں اپنی گفتگو ختم کر دی ہے میں نے یہاں پر، اور یہی میرا پیغام تھا۔ اتنی دور چل کر آیا ہوں کہ بس اپنے بچوں کو سدھار کر رکھو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ قسم بخدا یہ بچے وہ چنگاری ہیں کہ اگر لگ گئی نا تو آگ پورے گھر میں لگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے، کہنے میں کوئی غلطی ہو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔